اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ کھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص طور پر کمزور طبقہ ان کے ظلم اور زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کو زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والے اناج مار دار کر کے چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا اور زراعت کے طریقوں میں بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں میں مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے بھی شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم میں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجرہ و حجرہ کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو۔ ان بتوں کی پوجا تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ سراسر جہالت و گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے رہو اور تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو۔ اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے اناج سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں تاکہ وہ ہمیں تمہاری طرح زندہ رہ سکے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا کرنے کے تم یہ طریقہ اپناؤ کہ جس کے پاس اناج نہیں ہے تم اسے کھانا پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سب سے کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہے، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھا راستہ پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے، کسی کمزور پہ ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے جو کچھ نہیں مانگتا اور جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کو شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہاری عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ سوچو، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں دہراتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کے ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ پھر تم میرے نبی ہونے کو کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جیسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اور یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے چھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لایا ہوں اور نہ ہی میں ان سے ڈرتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک
کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل دکھاؤ اپنی، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے باخبر کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم رائے راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آپائش کے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودے ہریالی مند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اللہ بارش برسائے گا۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہیں نہ کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے، اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت، جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ چکا ہے، اور جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف لے چلو۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نکل پڑے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ اپنے لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل کے ٹکڑے تہر رہے ہیں، ہوائیں چلنے شروع ہو گئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کے کان سے سننا نہ کسی نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چل پڑی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں گر گئیں، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں اور ہوائیں اور شور اٹھ پڑا۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پہ بڑا ناز تھا، یہ تمام مکان زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ عاد کی قوم نے غرور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی کی مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو انہی کی مرادیں مانگنے لگے، اللہ کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے، تباہ شدہ شہر کے کھنڈر رات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضر و موت موقع سے 9 میل شمال کی جانب ہے۔ ان کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں، لوگ ہر سال رجب کے مہینے ان کے مقبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے چینل کے ناظرین، آج جو میں نے آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو، میری قصے اور کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔